हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। थंबनेल देख करके आप सब लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरा ये वीडियो किस सिलसिले में है या किस चीज़ पर आज मैं गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने यूजीसी नेट जीआरएफ के उर्दू सिलेबस की पहली यूनिट के ऊपर तफसीली गुफ्तगू की थी और मैंने ये बताया था कि किन किन किताबों की मदद लेकर के आप उस यूनिट की तैयारी कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा उर्दू सिलेबस की दूसरी यूनिट पर कि इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और किन किन किताबों की मदद से आप इस यूनिट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कहा था कि उर्दू गाइड जितनी भी हैं उन सब की अहमियत से हमें इनकार नहीं है, लेकिन माक़ाबिल के पेपर जितने भी हैं आप उन सब को उठा करके अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किसी एक या दो तीन चार गाइड के सहारे आप उर्दू जीआरएफ की तैयारी नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए ज़रूरी ये हो जाता है उस पेपर के मेयार को देख करके कि हम बुनियादी माखज़ की तरफ या बुनियादी मराजे की तरफ रुजू करें और बुनियादी किताबों को एक बार नहीं कई बार उसको देखें, पढ़ें और उससे नोट बनाएं। तो आज के मेरे इस वीडियो को आप देखिए, सुनिए और अपने नोटबुक को सामने रखिए, पेन को सामने रखिए और मैं जिन किताबों को आपको सामने रखूँगा, नाम बताऊँगा, उनको नोट करिए और उनके मुताला करने की ज़रूर कोशिश करिए। तहकीक के बाद मैंने जिन किताबों को आप सामने लाया है या इकट्ठा किया है उनके नाम मैं एक एक करके बताऊंगा कि किस चीज़ की तैयारी किस किताब से की जा सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट 2 पर। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये यूनिट 2 है उर्दू की शेरी असनाफ़ के बारे में। उर्दू की शेरी असनाफ़ जो है वो तो हैं कई सारी, लेकिन इस यूनिट में जिन असनाफ़ पर गुफ्तगू की जाएगी वो है कसीदा, मसनवी और मरसिया। कसीदा, मसनवी और मरसिया ये तीन उर्दू के कदीम असनाफ़ हैं जिनके बारे में इस यूनिट में गुफ्तगू की जाएगी और अब ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी किताबें इस यूनिट की तैयारी में मददगार साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कसीदे की। कसीदे का फ़न और इर्तिक़ा। कसीदे का फ़न और इर्तिक़ा उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसायद जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, उनका एक कसीदा है हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, और दूसरा एक कसीदा है तज़हीक रोज़गार। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदा हैं ज़हे निसात अगर कीजिए उसे तहरीर हैं मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गौहर। ये तो कसीदे की बात हो गई। तो अब इन कसीदे की इन चीज़ों के पढ़ने के लिए हमें किन किताबों की मदद लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जिस किताब को नाम बताने जा रहा हूँ आप उसको बहुत ही अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लें और उस किताब को अगर आप लोग ले लेते हैं तो आप कसीदा, मसनवी, मरसिया या उर्दू की जितनी भी असनाफ़ हैं उन सब को समझने के लिए सबसे अच्छी किताब आपको वो साबित हो सकती है। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है असनाफ़े सुखन और शेरी हयातें। असनाफ़े सुखन और शेरी हयातें। तो ये किताब है डॉक्टर शमीम अहमद की, जिसमें उर्दू की तमाम असनाफ़ के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई, उसकी फ़नी बारीकियाँ, उसकी सिनफ़ी ख़ुसूसियात और उसकी अज्ज़ाए तरकीबी के बारे में। अगर इस किताब को आप लोग ले लेते हैं और किताब पढ़ लेते हैं तो आपको तमाम असनाफ़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। इसके अलावा अभी फ़िलहाल 1-2 साल पहले क़ाज़ी अफ़ज़ल हुसैन साहब की एक किताब आई असनाफ़ पर, तो वो किताब भी मददगार साबित हो सकती है।
لیکن شمیم احمد صاحب کی کتاب جو ہے وہ بنیادی مصادر میں آتی ہے، بنیادی ماخذ میں آتے ہیں اور بنیادی کتاب مانی جاتی ہے تمام اصناف کو سمجھنے میں۔ قاضی افضال حسین سر نے بھی بہت اچھے طریقے سے چونکہ ایک سیمینار ہوا تھا اصناف سخن پر، اس کے بعد ہی وہ کتاب ان کی آئی تھی، وہ بھی بہت آسان زبان میں اور آسان فہم زبان استعمال کر کے انہوں نے تمام اصناف کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اب آتے ہیں قصیدے کے اوپر، قصیدے کے فن کے اوپر۔ تو قصیدے کی فن کے اوپر یا ان تمام اصناف کو پڑھنے کے لیے اردو تاریخ کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک مصنف ہیں جن کی کتابیں عموماً تمام UGC نیٹ JRF تیاری کرنے والے طلباء ضرور پڑھتے ہیں، اور وہ کتاب ظاہر سی بات ہے بہت ضخیم ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ تاریخ ادب اردو، ڈاکٹر جمیل جالبی۔ یہ کتاب کئی جلدوں میں ہے اور کافی ضخیم ہے، لہذا بہت سارے طالب علم کیا ہے اس کو دیکھ کر کے ڈرتے ہیں، لیکن اتنی اچھی زبان میں، اتنی آسان زبان میں جس طرح سے جمیل جالبی نے تمام حقائق کو اکٹھا کر کے اردو ادب کی تاریخ کو یکجا کر دیا ہے، اس طرح کی مثال کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتی ہے۔ تو یہ تو رہی بات بہت ضخیم تاریخ کی کتاب کی بات۔ اب آتے ہیں اصناف پر مبنی کچھ اہم کتابوں کے اوپر۔ تو قصیدے کے سلسلے میں آپ جس کتاب کی مدد لے سکتے ہیں وہ سب سے پہلی کتاب ہے ابو محمد سحر کی کتاب ہے اردو میں قصیدہ نگاری، اور دوسری کتاب ہے ام ہانی اشرف کی اردو قصیدہ نگاری۔ دوستوں میں اس اسکرین پر ابھی ان کتابوں کا نام نہیں لکھ سکتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے لکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو میں ایک دو بار اس کو ریپیٹ کر دوں گا بول کر کے تاکہ آپ لوگ اس کو بہتر طریقے سے لکھ سکیں۔ ام ہانی اشرف کی کتاب ہے اردو قصیدہ نگاری، اور ایم کمال الدین کی کتاب ہے قصیدے کا فن اور اردو قصیدہ نگاری۔ اس کے علاوہ محمود الہی صاحب کی کتاب ہے اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، اور انتخاب قصائد جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ سے یہ شائع ہوئی ہے، اس میں تمام قصیدے آپ لوگوں کو مل جائیں گے، یعنی ان کے متن مل جائیں گے آپ کو پڑھنے کے لیے۔ تو یہ جو کتابیں میں نے بتائی ہیں قصیدے کے صنف کے اوپر، ان میں جو دو امپورٹنٹ کتاب ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ ام ہانی اشرف کی اردو قصیدہ نگاری اور محمود الہی صاحب کی اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ۔ ان میں ام ہانی اشرف کی جو کتاب ہے یہ مضامین کا مجموعہ ہے، لیکن محمود الہی صاحب کو جو کتاب ہے اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، یہ قصیدے کے صنف کی بنیادی کتاب تسلیم کی جاتی ہے، اس لیے۔ اور ابو محمد سحر صاحب کی کتاب بھی اردو میں قصیدہ نگاری، یہ بھی بنیادی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ ان تینوں مصنفین کی کتاب کو اگر آپ لوگ لے لیں تو قصیدے کے سلسلے میں جتنی بھی سوالات ہیں میرے خیال سے سبھی کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ مرزا محمد رفیع سودا، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور مرزا غالب وغیرہ کے تمام جتنی قصیدہ نگاری ہے، قصیدہ گوئی ہے، ان تمام قصیدے کے اصناف، قصیدوں کے بارے میں تاریخی شواہد اور ان کے موضوعات اور اس طرح سے تمام چیزیں صنف کے حوالے سے، ان قصیدہ نگاروں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ آتے ہیں مثنوی۔ مثنوی ایک ایسی صنف ہے جو شاعری میں طویل قصہ گوئی کی صنف ہے۔ یہ بھی قدیم اصناف میں آتے ہیں، اور چونکہ پہلے مافوق الفطری عناصر کے استعمال کر کے جس طرح سے داستان بیان کیے جاتے تھے اسی کا شعری یہ نچوڑ ہوتا ہے۔ تو مثنوی کا فن اور ارتقاء اس کا پہلا ہے اردو کے اہم مثنوی نگار، جس میں دکن کے مثنوی نگار بھی ہیں اور شمالی ہند کے مثنوی نگار ہیں۔ دکن کے مثنوی نگار ہیں نظامی بیدری کے قدم راؤ پدم، ملا وجہی کے قطب مشتری، ابن نشاطی کا پھول بند، افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی، اور میر حسن کے سحر البیان، پنڈت دیا شنکر نسیم کے گلزار نسیم۔ یہ تمام جو مثنوی نگار ہیں ان کی یہ ایک مثنویاں تو یہاں پہ دی گئی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی تمام مثنویوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو، تفصیلی چیزیں آپ کو پڑھنی ہے، لیکن خاص کر کے ان تمام مثنویوں کو اور ان تمام مثنویوں کو کی کہانی، ان کے کردار اور ان کے ماخذ، ان کے مصنفین کے بارے میں ان کی کتنی مثنویاں ہیں، ان سب چیزوں کو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔
تو جیسا کہ میں نے صنف کے بارے میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر شمیم احمد کی کتاب اصناف سخن اور شعری حیاتیں، یہاں پہ آپ لوگوں کو مثنوی صنف کے بارے میں بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ چیزیں مل جائیں گی. آپ مثنوی کی جتنی بھی اجزاء ترکیبی ہیں یا اس کی فنی باریکیاں کیا کیا ہیں، یہ تمام چیزیں شمیم احمد صاحب کی کتاب میں مل جائیں گی. اب مثنوی کے یونٹ یا سب یونٹ کی تیاری کرنے کے لیے کون کون سی کتابیں مددگار ہیں؟ اس میں بھی سب سے پہلے نمبر پہ ام ہانی اشرف کی کتاب جو ہے اردو ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کی کتاب جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے مثنوی کے سلسلے میں، اردو مثنوی مطالعہ اور تدریس. اور دوسری کتاب ہے گیان چند جین کی اردو مثنوی شمالی ہند میں. پہلی کتاب جو ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کی ہے، فہمیدہ بیگم جو ان کی کتاب اردو مثنوی مطالعہ اور تدریس، یہ اس کتاب میں آپ کو دکنی مثنوی نگار اور اسی طرح سے شمالی ہند کے مثنوی نگار کے تمام مثنویوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو آپ کو مل جائے گی. دوسری کتاب گیان چند جین کی بنیادی کتاب ہے اور بہت ہی اوتھینٹک کتاب یہ تسلیم کی جاتی ہے. شمالی ہند کے سلسلے میں جتنی بھی مثنویاں لکھی گئی سب کی بہت تحقیق کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. تو یہ دو کتابیں ہیں، آپ ان دو کتابوں کو اگر لے لیں. اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے جمیل جالبی کی طرف تو آپ کو رجوع کرنا ہی ہے. ان دو کتابوں کے ساتھ اگر رجوع کر لیں تو آپ کو جو ایک مطالعہ ہوگا وہ بہت گہرا ہوگا اور مثنوی کے سلسلے میں آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تیسری چیز مرثیہ. اب مرثیہ صنف جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہا جاتا ہے کہ قصیدہ زندوں کی تعریف ہے اور مرثیہ مردوں کی تعریف ہے. اور کربلا اور امام حسین کے اوپر ان کی شہادت یا کربلا کے جنگ کے اوپر جتنی بھی شاعری کی گئی وہ تمام مرثیے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. وہ ابتدائی تاریخ ہے مرثیہ کس صنف میں کس حیت میں تھا اور اس حیت مسدس کی حیت میں کس طرح سے آیا. یہ تمام تاریخ ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے اور تمام باتیں تمام بنیادی حقائق ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تبھی ظاہر سی بات ہے جیارب کے پیپر کو آپ صحیح طریقے سے حل کر سکتے ہیں. تو مرثیے میں کیا کیا چیز ہے؟ مرثیے کا فن اور اس کا ارتقاء. تو اس کے سلسلے میں ڈاکٹر شمیم احمد کی کتاب وہی پھر سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے دوستو. اگر آپ اس کتاب کو لے لیتے ہیں تو آپ تمام اصناف کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. شمیم احمد صاحب کی کتاب کو آپ لوگ، میرا مشورہ ہے پہلی فرصت میں جا کر کے خرید لیں. علی گڑھ میں بھی مل جائے گی، دلی میں بھی، الہ آباد میں، بڑے بڑے شہروں میں یہ کتابیں نئی پرنٹ ہے. ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ کے ذریعے سے اب مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اردو کے اہم مرثیہ نگار اور ان کے مرثیے مرزا انیس اور مرزا دبیر، مرزا غالب اور جمیل مظہری، یہ چار مرثیہ گو شاعر ہیں جن کے 4 مرثیے شامل ہیں. اس میں مرزا غالب کے ظاہر سی بات ہے ایک مرثیہ عارف ہے، بہت چھوٹا مرثیہ ہے. جمیل مظہری کے تمام مرثیے جو کتابیں مجموعہ کلام ہے عرفان جمیل، اس طرح سے کر کے 3-4 کتابیں ہیں. میر انیس، مرزا دبیر، یہ 2 مرثیہ گو شاعر جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مرثیے کے سلسلے میں کون سی بنیادی کتابیں ہیں جس کو لے کر کے آپ اچھے طریقے سے مرثیے کے صنف کو سمجھ سکتے ہیں. اب آپ نوٹ کر لیں. پہلی کتاب ام ہانی اشرف کی کتاب ہے اردو مرثیہ نگاری. دوسری امپورٹنٹ کتاب جو ہے شفارش حسین رضوی کی کتاب ہے اردو مرثیہ، یہ تاریخ ہے اردو مرثیے کی. اور تیسری کتاب جو ہے شارب رضوی کی ہے اردو مرثیہ. اور انہی کی ایک اور کتاب ہے مرثیہ اور مرثیہ نگار، یہ بھی بہت بنیادی کتاب ہے اردو مرثیے کے تعلق سے. مرزا امیر علی جون پوری صاحب کی تذکرہ مرثیہ نگاران اردو جو ہے یہ بہت قدیم کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے. ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں مجھے خیال سے نہیں مل سکتی ہیں، لیکن یہ تمام کتابیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب ان میں سے کچھ تو مارکیٹ میں بہت آسانی سے مل جائیں گی، جیسے اصناف سخن اور شعری حیاتیں ام ہانی اشرف کی کتابیں دونوں قصیدہ اور مرثیے پہ. اسی طرح سے ابو محمد سحر صاحب کی کتاب، محمود الہی صاحب کی کتاب اور
इस तरह से ज्ञानचंद जैन की किताब, डॉक्टर फ़हमीदा बेगम की किताब जो मसनवी की ऊपर है, ये तमाम किताबें आपको मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, उनको आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर वहाँ से नहीं मिले तो ज़ाहिर सी बात है रेख्ता पे आप रुजू कर सकते हैं, रेख्ता की तरफ आप जा सकते हैं, वहाँ पे सारी किताबें अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके सर्च करिए और इन तमाम चीज़ों को के चैप्टर जो भी हैं, पूरी किताब मैं नहीं कहता हूँ, अच्छे तरीके आप पढ़िए, लेकिन इन तमाम चीज़ों के सिलसिले में जो भी अबवाब हैं उनको गौर से ज़रूर पढ़िए और अपने नोट तैयार करिए। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी गुफ्तगू जो है यूनिट सेकंड के बारे में उर्दू UGC नेट JRF के उर्दू सिलेबस पर वो आपके लिए मुफीद साबित होगी और उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाते होंगे और आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो इन्हीं सब बातों से मैं आखिर में आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। इसी तरह से आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, क्योंकि मैं आए दिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ाना 1-2 वीडियो इस तरह से अपलोड करूं और आगे भी दीगर चीज़ों पर मैं वीडियोस बना करके अपलोड भी करूंगा नए तरीके से, तो आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी।